آپ دیکھیں، ایک ہفتہ یہ کر کے دیکھیں، آپ کی صحت میں، آپ کی سوچ میں اور آپ کے جسم میں انشاءاللہ آپ کے رزق میں تبدیلی آئے گی، برکت آئے گی اور آپ کو خود مزہ آئے گا۔ اپنے لائف اسٹائل بدلیں، زندگی تبدیل کریں، صبح اٹھیں، رات میں جلدی سو جائیں۔ یہ تھوڑا سا آپ کو مشق کرنی پڑے گی۔ جس کو رات 2-2 3-3 بجے تک جاگنے کی عادت ہے، وہ کیسے رات میں سوئے گا؟ اور پھر وہ صبح دیر تک سوتے رہتے پڑ کے۔ ہمارے اسکولوں کے، کالجوں کی جو چھٹیاں ہوئی میں بچے رات کو دیر تک جاگ رہے ہیں، صبح تک سو رہے ہیں۔ ارے بھائی، گھر میں یہ ماحول بنا ہے، رات جلدی سلائیں اور صبح جلدی اٹھیں، اور سب نکل جاؤ جو بوڑھے واک کرنے کے لیے۔ آپ ورزش کریں صبح، اپنا جم جا کے ڈولے شولے بنانے ہو تو صبح کی ورزش بہترین، صبح کی آب و ہوا۔ یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جس کو دمے کی بیماری ہو، سانس لینے میں جس کو پرابلم ہوتی ہے، تو وہ صبح کی ہوا میں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں جو ہے وہ سانس لے، اس طرح لے کے ناک سے سانس لے اور منہ سے نکالے، اس طرح، تو اس کے دمے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کا جو دمے کا مرض ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، اسی لیے۔ اور اٹھنا ہے نماز کی نیت سے، ورزش کی نیت سے نہیں اٹھنا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ کس نیت سے اٹھنا ہے؟ بندہ سوتے وقت نماز کی نیت ہو تو صحیح کہ میں صبح فجر میں اٹھوں گا، نیت ہی نہیں ہوتی۔ کیا ہوتی ہے؟ صبح کام پہ جانا ہے، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، بچوں کو بولتے ہیں اسکول جانا ہے، سو جاؤ، جلدی سو جاؤ، اسکول جانا ہے۔ بھائی بولو صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، جلدی سو جاؤ۔ ذہن تو بنا ہے، کچھ ذہن دے تو صحیح نماز کا، تو پھر انشاءاللہ ذہن میں ہوگا تو پھر آنکھ کھلے گی بھی۔ اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ الارم لگائیں، اور ایک موبائل میں 3-3 4-4 5-5 الارم آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں میں ایک وقت میں 5-5 الارم لگاتا ہوں۔ اب اٹھنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا، تو الارم لگائیں، اور الارم لگانے کے بعد بھی دور رکھیں، یعنی قریب نہیں رکھیں اس کو، ورنہ آپ ایک ہاتھ ماریں گے بند کر دیں گے اور پھر سو جائیں گے۔ تو اس کو دور رکھیں تاکہ وہ بجتا رہے، تو آپ اٹھیں اور اٹھ کر جا کر بند کریں۔ پھر لیٹنا نہیں ہے، پھر آپ جائیں وضو کریں اور نماز کی تیاری کریں۔ آپ دیکھیں، ایک ہفتہ یہ کر کے دیکھیں، آپ کی صحت میں، آپ کی سوچ میں اور آپ کے جسم میں انشاءاللہ آپ کے رزق میں تبدیلی آئے گی، برکت آئے گی اور آپ کو خود مزہ آئے گا۔ ورنہ جو صبح کا وقت سو کے گزارتا ہے، پورا دن اس کا نیستی میں گزرتا ہے، پورا دن اس کا ایسے ہی گزرتا ہے۔ صبح کو وقت آپ نماز میں گزاریں، عبادت کریں، تھوڑا سا قرآن پاک پڑھیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، عقل مندوں کا قول ہے، جس کی صبح اچھی ہوتی ہے اس کا پورا دن اچھا ہوتا ہے، اور جس کی صبح بیکار ہوتی ہے اس کا پورا دن بیکار گزرتا ہے۔ اللہ ہماری صبح اچھی کرے، ہماری راتیں بھی اچھی کرے، اور کاش ہم یہ اس قول کے مصداق بن جائیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔